تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، جو انٹلیکٹ کی میں بات کر رہی ہوں، کہ ایک انسان کیسے نیو انفارمیشن کو گراسپ کرتا ہے، کیسے اس کے مطابق فنکشن کرتا ہے، کیسے آئیڈیاز کو کنسیپچولائز کرتا ہے، کیسے وہ سٹور کرتا ہے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہی بات ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا کانٹیکٹ میں ہے، کزن ہے، مطلب کانٹیکٹ مینس کہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس بندے کو کہیں کام شام کرتے ہوئے، آپ کے ارد گرد کہیں انوائرمنٹ میں ہے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں اس کے ورک انوائرمنٹ کے ساتھ ہی اور وہاں ڈیلنگ کے ساتھ ہی. اور اگر کوئی کزنز ہیں تو اس میں بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے. ان نون فیملی میں نہیں ہوتا تو پھر آپ ان کے جاننے والوں سے اس طرح کے سوال کرواتے ہیں، یا اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ان سے کس قسم کی ڈسکشن اور بات چیت جو ہے وہ انیشیٹ کی جائے، کہ وہ اپنی انفارمیشن کو کیسے وہ پروسیس کر لیتے ہیں. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو لک ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز میں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا سپیریئر ہوں اور مجھے کیا کچھ آتا ہے، تو یہ بھی ایک ہیلدی آپشن نہیں ہے. یا ایک ون پرسن از ٹو انٹیمیڈیٹڈ، ہر بات پہ اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. ایک ایسے شخص سے میری ملاقات تھی، ان سے میں نے کسی پروجیکٹ پہ انہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا، تھوڑا سا انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، لیکن اس میں مجھے کچھ فردر گلیچز نظر آ رہے تھے. تو جب میں میٹنگ میں ان سے ملنے گئی تو ان کی باڈی لینگویج اسٹف تھی، ان کا موڈ بہت سخت خراب تھا، اور انہوں نے جب بات شروع کی تو اتنے زہریلے طریقے سے، تو میں نے ان کو وہیں روک دیا پہلے جملے پہ، اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپسیٹ ہیں، آپ ناراض ہیں، آپ غصے میں ہیں، آپ ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. تو وہ ایک دم ہی واز ٹیکن ابیک، ہی واز ناٹ پرابلی ایکسپیکٹنگ دیٹ. تو میں نے کہا دیکھیں میرے لیے تو آپ کے ساتھ اس طرح کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، میں کیسے اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلوں گی جب آپ کا یہ والا ایٹیچیوڈ ہوگا. مطلب یا تو ہم اس میٹنگ کو پھر یہیں کلوز کر دیں، لیکن اگر ہم بات کریں تو پھر ہم بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہوئے بات کریں. اس سے پھر کیا ہوا کہ وہ تھوڑے سے انہوں نے اپنے ایموشنز کو سیٹل کیا اور پھر انہوں نے بات چیت کرنی شروع کی. اوکے جی، کوشچن آ رہا ہے. آئی ایم سوری اٹس ناٹ ٹو ریلیونٹ ٹو ٹوڈیز ٹاپک. شوڈ اے گرل کنسیڈر پروپوزل فرام بوائے ہو از ینگر دین ہر؟ وٹ کائنڈ آف پرابلم گرل کین فیس اف ایلڈر دین ہم؟ یہ آپ کا بالکل ریلیونٹ کوشچن ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، کہ بیسیکلی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کون سا پرفیکٹ میچ ہے. دیکھیں اگر انٹلیکٹ کے جو بھی میں آپ کو چیک لسٹ دے رہی ہوں، اگر ان کرائیٹیرینز کو میٹ کر رہا ہے اور اس سے ایج میں چھوٹا ہے، تو ہمارا دین تو ایج کو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا نا فیکٹر. لیکن یوزلی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ ہارمون ڈریون شادی ہو رہی ہے اور اس میں ایج کو نہیں دیکھا جا رہا، تو پھر آپ دیکھیں کہ باقی فیکٹرز مس نہ ہوں. انٹلیکچوئل لیول کیسا ہے، وہی بات ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اور ابھی جو میں آگے آپ کو پیرامیٹرز بتاؤں گی وہ آپ نے دیکھنے ہیں وہ سارے کیسے ہیں. اور لڑکی جو ہے اس کی سیلف ورتھ کیسی ہے، کیونکہ میں کچھ ایسی شادیوں کو جانتی ہوں جس میں لڑکیاں 7-8 سال 10 سال بڑی ہیں لڑکے سے، انہوں نے پسند کی شادیاں کی ہیں. جب شادی کے 10-12 سال گزر گئے ہیں تو اب ان لڑکیوں کو کمپلیکسز شروع ہو گئے ہیں، وہ کبھی کچھ کر رہی ہیں کچھ کر رہی ہیں، اور وہ جوان لگنے کی کوشش میں وہ جو ہے نا بھاگی دوڑی پھر رہی ہیں. مطلب دس از ناٹ اے فلفلنگ ریلیشن شپ. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو باہر کے لوگ جو ہیں وہ کسٹمز اور جو ہمارا کلچر ہے اس کی وجہ سے کہتے رہتے ہیں ہائے ہائے اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی، لیکن دے ساؤنڈ ویری ہیپی. تو یہ دیکھنا ہے کہ if a person is not mentally quick like you and doesn't seem to have capacity to process information during a conversation. یعنی انٹلیکٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جی یعنی آپ کو ایک بات چیت کر رہے ہیں، میاں بیوی نے گپ شپ لگانی ہے، بات چیت کرنی ہے، مسئلے مسائل حل کرنے ہیں، اور وہ اس طرح سے انفارمیشن کو پروسیس ہی نہیں کرتا وہ انسان جس طرح آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اور بہت گیپ آپ کو نظر آتا ہے. تھوڑا بہت تو ہوتا ہے نا، آپ کو ایک دوسرے کو بات سمجھانی پڑتی ہے. ہمیں اپنے ارد گرد ایسے کپلز نظر آتے ہیں جو ایک دوسرے کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں، اور ایسے نظر آتے ہیں جو مطلب ساتھ بھی بیٹھے ہوں تو وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ایک دوسرے کی بات. تو ایسے ریلیشن شپ میں پھر آپ کو واچ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. اب اگر کوئی مجھے کہے کہ جی میرے تو ایسے ہی بندے سے شادی ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، پھر میں کیا کروں؟ تو پھر کمیونیکیشن سکل سیکھیں تاکہ آپ ان رشتوں کو بہترین طور پہ نبھا سکیں، اور وہ طریقے سیکھ سکیں کہ جو لوگ اس طرح سے کسی گفتگو میں شامل نہیں ہوتے ان کو کیسے شامل کیا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح انرجی لیولز کو ضرور دیکھنا چاہیے. یعنی ہماری جو انرجی ہوتی ہے کہ وہ کیسی ہے. اچھا، ہم کیا کہتے ہیں، کانٹ آور انرجی ڈفرینس بھی کمپلیمنٹری. ہم کہتے ہیں کہ بھی دونوں کو نا اپوزٹ ہونا چاہیے، ڈفرینٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں. ایک سلو ہونا چاہیے، ایک ذرا فاسٹ ہونا چاہیے. ایک جو ہے خوش مزاج ہو تو چلو جی ایک دوسرا ذرا سخت مزاج ہے تو ایک خوش مزاج ہونا چاہیے. بات یہ کہ اگر آپ کا ڈفرینس ہے نا انرجی لیول کا، ایک شخص بڑا ہائپر ہے، ہر وقت گھومنا پھرنا، ادھر جانا ادھر جانا، اور ایک شخص بہت ہی کوائٹ سا ہے،
اگر باقی چیزیں آپ کی ریلیشن شپ میں ٹھیک ہیں تو اس سے گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر ابھی تک ہم جو بات کریں اور آگے بھی جو ہم بات کریں گے بہت ساری ڈفرینسز ہیں تو پھر یہ مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہماری نا فزیکل اور ایموشنل ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتا نظر آتا ہے. مثلا ایک شخص کہہ رہا ہے میں نے واک کرنی ہے، دوسرا جو اتنا ڈھیلا ہے وہ اٹھتا ہی نہیں ہے بسترے سے. اب آپ جب پارک میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھو لوگ کپلز اکٹھے آتے ہیں اور ایک میرا شوہر ہے یا میری بیوی ہے وہ ہلتی ہی نہیں ہے یا ہلتا ہی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کا دل چاہتا ہے کہ جی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، جس کی انرجی لیول زیادہ ہے پکنک باسکٹ بناتے ہیں اور کہیں ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں، وہاں کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں گے کھا لیں گے. اور دوسرا انسان جو ہے وہ کہتا ہے نہیں میں تو گھر میں کھانا بنا کے بھی آرام سے یہیں بیٹھنا ہے، اور یہ کیا صبح 5 بجے اٹھ کے چلے جاؤ کہیں اور پہلے گاڑی میں بیٹھ کے جاؤ پھر کھانا پہلے تیار کرو، پھر ان کا آپس میں وہ انجوائے نہیں کرتے. اسی طرح ایموشنل لیول پہ بھی پھر ان کو فرسٹریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو فرسٹریشن ساری ہوتی ہے شوز اپ ان ورائٹی آف ویز. موڈ خراب ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، جو شخص ذرا لیس انرجی والا ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی بات ہی نہیں سمجھ رہا یا مجھے بیکار اور نکما سمجھا جا رہا ہے اور میرے ساتھ معاملات اس طرح نہیں کیے جا رہے. جو ہائی انرجی والا ہے اس کو لگتا ہے کہ میری پارٹنرشپ ہے کمپینین شپ اس طرح کی نہیں ہے. اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جب بیسک چورز میں مسئلہ آ رہا ہے، ایک کہتا ہے کہ آرام سے بسترا بنا لیں گے، آرام سے چیزیں اٹھا لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے اگر یہاں پہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں ساتھ ساتھ صفائیاں کرو. یہ اس کا اثر میاں بیوی کے انٹیمیسی کے ریلیشن شپ میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بہت انرجی لیول کے ساتھ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایک رومانس کرتا ہے، اپنی ایکٹیویٹی کرتا ہے، ایک جو ہے وہ بہت ہی ڈل ہوتا ہے، اس کے نزدیک وہ رومانس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، یا اور بھی جو جنرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قوی مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے ایک کمزور مومن کے مقابلے میں. لیکن خیر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دونوں میں موجود ہے. قوی مومن کو پسند کیا گیا ہے، صحیح انرجی لیول والے بندے کو پسند کیا گیا ہے. اب ہم اس کو پھر کیسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں؟ مثلا اف یو آر ان اے ریلیشن شپ یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میری جس سے شادی ہو رہی ہے ہمارا انرجی لیول نہیں میچ کر رہا، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ بہت ہائی انرجی لیول کے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو سلو ڈاؤن ہونا ہے، تھوڑا سا اپنے اسپاؤس کے لیے. اگر آپ بہت لو انرجی لیول ہیں تو تھوڑی سی کچھ ایسی انرجی آپ نے اپنی ایسی ایکٹیویٹیز اپنی انگیج میں اپنے آپ کو کرنا ہے جس سے وہ آپ دوسرے اپنے اسپاؤس کے لیے کچھ مددگار بن سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایریا ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہتی ہوں، یہ اسپرچویلٹی کا، یعنی دین کی سمجھ. اور آپ کو پتہ ہے بہت سے رشتوں میں میں مسائل دیکھتی ہوں، مجھے اگر آپ پوچھیں تو دس از دا موسٹ کروشل ایریا ٹو میچ. ہم صرف دیکھ لیتے ہیں حجاب اور داڑھی اور ہم کہتے ہیں شادی کر دو. یہ ایسے میسیجز مجھے روز آتے ہیں کوئی نہ کوئی، میرے لیے کوئی لڑکی بتا دیں، میرے کوئی لڑکا بتا دیں. استغفر اللہ، میں کہاں سے آپ کو بتاؤں؟ نہ میں آپ کی فیملی کو جانتی ہوں، نہ میں آپ کا بیک گراؤنڈ جانتی ہوں. آپ نے اپنے ماں باپ کو فیملیز کو بائی پاس کر کے اپنے لیے ایسا میچ ڈھونڈنا شروع کر دیا، آپ جانتے ہی نہیں ہیں کسی چیز کو، یا یہ کہ صرف جی دینی مل جائے. آپ نے مجھے کوئی کرائٹیریا نہیں بتایا کہ آپ اس کے عقیدے کو نہیں دیکھ رہے. عقیدہ دیکھنا بہت ضروری ہے. کئی دفعہ ہم صرف کہتے ہیں جی بیٹی ہماری حجاب لیتی ہے بس یہ شادی کر دو، بیٹیاں بھی کہتی ہیں ہم کر لیتے ہیں شادی بعد میں دیکھا جائے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کے عقیدے کے بیسک اتنے ڈفرینسز ہیں. آپ قبروں پہ نہیں جاتے، وہ جی قبروں پہ جاتے ہیں. آپ پیروں کو اور فقیروں کو نہیں مانتے، وہ انہیں کو مانتے ہیں. آپ جادو کو مانتے ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں. وہ لوگ جادو کو اتنا مانتے ہیں کہ وہ قبروں پہ جا رہے ہیں، زیارتوں پہ جا رہے ہیں اور وہ اس کے توڑ کروا رہے ہیں، حصار کروا رہے ہیں. کیسے گزارا ہوگا؟ مطلب اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس سے دوسروں کو ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. عقیدہ بہت اہم ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ریلیجیس پریکٹسز جو ہوتی ہیں وہ مکس ہونی شروع ہو جائیں اس سے بہت ڈائلیوٹ ہوتا ہے. ایون میں نے دیکھا ہے جو صحیح عقیدے کے لوگ بھی ہیں جب وہ اپنے سے ڈفرینٹ اس میں جاتے ہیں جو گروپ میں جہاں پہ وہ دین کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بھی بہت مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ دیکھیں صحیح عقیدے والے افراد ہیں وہ صرف تعلیم پہ توجہ دے رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ صرف یوتھ پہ دے رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ پالیٹکس میں آگے ہیں، کچھ جو ہیں وہ جہاد کو امپورٹنس دے رہے ہیں. اچھا اب اگر آپ مثلا فرض کریں کہ آپ وہ ہیں جو کہ پالیٹکس کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں اور آپ کی شادی اس فیملی میں ہوگی ہے جو کہ
ایجوکیشن، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام صرف ایجوکیشن دینا ہے، قرآن اور سنت کی تعلیم دینا ہے. اب ان میں آپس میں کلیش شروع ہو جاتا ہے. ایک کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں میرے ساتھ، اور دوسرے کہتا ہے نہیں میں تو صرف تعلیمی سرگرمیوں میں جانا ہے. پھر یہ وہاں پہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو جو یہ اسپریچول میٹرز ہوتے ہیں نا، یہ جیسے جیسے شادی کی مطلب قریب آتی ہے، پہلے تو ہم نے کہا جی شکر ہے جی دینی لڑکا مل گیا، شکر ہے دینی لڑکی مل گئی، بعد میں یہ مسئلے بہت بڑے مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے جو میں نے دیکھا ہے، اسپیشلی جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا، پھر آپ کیا کریں، کیونکہ شوہر ایک کام کروا رہے ہیں، بیوی دوسرا کام کروا رہی ہے. بچوں کو نظر آ رہا ہے باپ کہہ رہے ہیں نماز اس طرح پڑھو، ماں کہہ رہی نماز اس طرح پڑھو. باپ کہہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بہت زیادہ دین پہ ابھی عمل کیا نہیں کیا، خود ہی بڑے ہو کے فیصلے کر لیں گے. ماں کہتی ہے نہیں ابھی اسے دینی پریکٹسز کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا شروع کرو. تو اس میں پھر مسئلے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں جب ہم دینی سوچ کے ہیں، اور جتنی دینی سوچ کے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں، ادارے ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، عقیدے کے پوائنٹس ہیں، ہمیں بہت کلیئرٹی سے پتہ ہونے چاہیے، اور ہم اس کو بہت باریکی سے دیکھیں. اور کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کے لیے آپ سمپل سا سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ کون سے مطلب ادارے میں جاتے ہیں، آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. یا یہ کہ آپ کن اسکالرس کو سنتے ہیں، یا آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، یا تفسیر آپ کون سی پڑھتے ہیں، تو آپ کو فوراً آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کا ریلیجس بیک گراؤنڈ کیسا ہے. پھر ایجوکیشن کی دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے سم بٹ سملر ہونا چاہیے. جیسے ایجوکیٹڈ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے لیے بہت ضروری سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایسے مردوں سے ہی شادی کریں جو کہ ان سے تعلیم میں تھوڑے بہتر ہوں. اس لیے کہ دیکھیں مرد کو قوام بنایا گیا نا، تو مرد جب زیادہ میچور طریقے سے سچویشنز کو ہینڈل نہیں کرے گا، وہ زیادہ ویل اکوپڈ نہیں ہوگا، تو پھر بیوی قوام بننا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھی کیا اگر ایک اسپیشلی لڑکی جاب کر رہی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تو کیا اس کو کوئی اپریسیشن مل رہی ہے، وہ شخص پسند کرتا ہے. کس لیے پسند کرتا ہے؟ صرف یہ کہ جی پیسے کما کر لائے گی، یا واقعی اس کو اس کے دل میں عزت ہے اس عورت کی جو مطلب اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ اپنی جاب بھی کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہسبینڈ اس بات میں امبیرس ہو رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، ان کو کمپلیکسز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پریجوڈس ہوتا ہے، کئی دفعہ خواتین کو کمپلیکس ہوتا ہے کہ میرا میاں اتنا پڑھا لکھا ہے اور میں اس کے قابل نہیں ہوں، یا یہ کہ وہ اپنی اسی لیے لڑکیوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے اور ارد گرد جو خواتین ہیں، اور مجھے نہیں یہ بات اچھی لگتی. تو آپ نے بس اس میں بھی دیکھتے رہنا ہے کہ ہمارا میچ کیسا ہے. اور وہی بات ہے، ایک سنگل کرائٹیریا پہ ہم کوئی ریجیکٹ نہیں کرتے، سوائے یہ کہ جو میں نے آپ کو بالکل ایبسولوٹس بتائیں، مثلا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی نارسسٹک پرسنالٹی کا انسان ہے، یا غصے کو ہی نہیں اپنے ٹھیک کرتا، یا اس کو نیوروسز ہے جو ہم نے بات کی تھی، یا کیریکٹر ڈس آرڈر ہے، تو ان پہ تو آپ بالکل آپ کے نہیں جی، پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. باقی یہ جو فیکٹرز میں بتا رہی ہوں اس میں مکس اینڈ میچ ہوگا. آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کون سی پرائرٹی ہے، اور اگر آپ کسی چیز کو فار گو کر رہے ہیں تو اس کے کیا کیا اثرات آگے جا کے ہو سکتے ہیں. اپیرنس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اب سوشل میڈیا اور فلموں نے نا ہمارے لیے بڑی خرابی پیدا کی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری سب کانشیس مائنڈ میں بہت سی امیجز بن چکی ہوئی ہیں، بہت سی ایکسپیکٹیشن سیٹ ہو چکی ہوئی ہیں کہ میرے شوہر اور بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا میچ کسی ایسے شخص سے ہو جو بڑا اٹریکٹیو ہو، بہتر نظر آئے، خوبصورت نظر آئے. جو ایٹریکٹیونیس کا لیول ہے وہ ظاہر ہے ہر انسان اپنے حساب سے سیٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا، مرد جو ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ دے ریٹ دیم سیلز ہائر اینڈ ویمن ریٹ دیم سیلز لوور ان اپیرنس اسکیل. یعنی ایک مرد جو ہوتا ہے، فرض کریں اگر اس کا سکور 5 بن رہا ہے، 5 آؤٹ آف 10 بن رہا ہے، تو اگر اسے پوچھا جائے تو وہ کہے گا میں 8 آؤٹ آف 10 پہ ہوں. اسی طرح اگر ایک عورت ہے، اسے پوچھا جائے کہ بھئی اگر وہ فرض کریں 8 پہ ہے تو وہ اپنے آپ کو کہے گی میں 5 آؤٹ آف 10 پہ ہوں. عورتیں اپنے آپ کو اس طرح سے ریٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ 95% لوگ تو ایوریج ہی ہوتے ہیں نا، کوئی 5% ہیں جو وہ کوئی بیوٹی کے کرائیٹیرین پہ پہنچتے ہیں. لیکن کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ وہ 95% جو ہیں وہ ان 5% کو چیز کرتے چلے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو محبت ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ اپنے اسپاؤس کی سلیکشن ہوتی ہے وہ رائٹ ریزنز کی وجہ سے ہونی چاہیے. اپیرنس صحیح چیز نہیں ہے. کئی لوگ دیکھیں نا اسی وجہ سے کاسمیٹک سرجری میں پڑ جاتے ہیں، اپنی اپیرنسز کو چینج کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ ڈیفیشنسی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ اگر ریپنگ ہم نے بنائی ہے وہ ہٹ جائے گی تو کیا نظر آئے گا؟ وہی نظر آئے گا جیسے ہم ہیں. تو اپیرنس جو ہوتی ہے نا وہ وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، اور ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور سیکرٹ جو ہے ایک اچھی خوشگوار زندگی کا وہ کیا ہے
کہ انسان جیسا ہے اس سے خوش ہونا سیکھے. اسی لیے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے, صورتوں کو دیکھتا ہے, نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے, وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, اور وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو جب ہم اس کرائیٹیریا کو سیٹ کریں گے نا, تو وہ جسے کہتے ہیں بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بی ہولڈر, یہ والا کانسیپٹ آئے گا تو پھر اس سے معاملات کے اندر بہتری آئے گی. اچھا, سینس آف ہیومر بہت ضروری ہوتا ہے. اس کو دیکھا گیا, اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اٹس ایوری میڈ شاپنگ لسٹ. جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی اس کا سینس آف ہیومر اچھا ہو, وٹی ہو. مرد بھی یہ چاہتے ہیں, خواتین بھی یہ چاہتی ہیں, اور اس کو ایکسٹریملی اٹریکٹیو کوالٹی کہا جاتا ہے. ہیومر جو ہوتا ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کو بہت بہتر بناتا ہے. ہم کہتے ہیں نا لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن. جو انسان اچھے مذاق کر سکتا ہے, ہنسا سکتا ہے, اور اچھے انداز میں بات کر سکتا ہے. لیکن یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ایک انسان ہمیں وٹی لگ رہا ہے تو وہ کیسا ہیومر جو ہے جنریٹ کر رہا ہے, اس کو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وٹ از فنی اینڈ وٹ از ناٹ, کیونکہ ہو سکتا ہے شادی سے پہلے کوئی چیز آپ کو بڑی فنی لگ رہی ہے, لوگ بتا رہے ہیں بڑی فنی ہے, لیکن وہ بعد میں آپ کا ہی مذاق اڑاتا ہے, ڈرٹی جوکس کریک کرتا ہے, آپ کے لیے مطلب مشکلات پیدا کرتا ہے. تو یہ ضرور دیکھ لینا ہے جب ہم ہنسی مذاق کی بات کرتے ہیں. سٹون فیس نہیں ہونا چاہیے, ایسے لطیفے ہوں جو لوگوں کو سمجھ بھی آئیں. ہر وقت ہنسی مذاق نہیں اچھا لگتا, ڈرٹی ہیومر نہیں اچھا لگتا. جو ڈھکی چھپی باتیں تنزیہ کرتے ہیں اور ہنسی مذاق میں کر جاتے ہیں وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کسی کے کردار کو اگر کوئی ٹارگٹ کر کے اس پہ ہنستا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. یعنی ان معاملات میں انسان کو پھر کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور چیز جس پہ کام کرنا ہے وہ موڈ ہے. موڈ مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اس لیے کہ اگر آپ کو جب شادی اور نظر آئے کہ جس شخص سے میری شادی ہوئی ہے اس کے موڈز کے بڑے مسئلے ہیں, تو آپ کو برداشت کی ڈوز اپنے لیے بڑھانی پڑتی ہے, پیشنس اور ٹالرنس کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے. کیونکہ موڈ فلکچویشن جو ہوتی ہے نا, وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی باڈی میں کوئی کیمیکلز کی ڈیفیشنسی ہے اور اس کے اوپر ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں بھی پتہ چلے کہ اس کے موڈ بہت زیادہ خراب رہتے ہیں, بہت فلکچویٹ کرتے ہیں, بہت ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں, تو آپ کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہ والی انفارمیشن اکثر مشکل ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنے موڈز کو چھپائے رکھتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ کو فیل ہو جائے ذرا سا بھی کہ کہیں فلکچویشن ہے, تو پھر آپ اس کے بارے میں فوراً اس کو چیک آؤٹ کریں. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سٹیپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کنسسٹنسی دیکھیں کتنی ہے. اگر تو جو موڈ میں باتوں میں کنسسٹنٹ پیٹرن نظر آتے ہیں تو پھر فلکچویشن کا یا موڈ کا مسئلہ کم ہوگا. لیکن کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی موڈ خراب ہے, کبھی چپ ہیں, کبھی باتیں کر رہے ہیں, تو پھر سمجھ جائیں کہ کوئی مسئلہ ہے. تو یہ ہے جی آج کے لیے کچھ چیزیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. Should we go for same profession or is it okay both are from different fields, like it's mostly said doctor for doctor, engineer for engineer. میں ایکچولی جتنا پڑھی تھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ سیم پروفیشن ہمیشہ اچھا رہتا ہے, اس لیے کہ اس سے پھر آپس کی کچھ باتیں ایزیلی کلک کرتی ہیں. جیسے اگر فیمیل ڈاکٹر ہوتی ہے اور اس کو تو کانسیپٹ ہے 36 آور ڈیوٹی, نائٹ ڈیوٹی, اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کے جانے کا. لیکن جو نان ڈاکٹر ہوگا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا, وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا. تو مطلب جب ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہو تو بیوی اگر ایک دم سے کہتی ہے میرے ہاسپٹل سے کال آ گئی ہے مجھے جانا ہے, تو وہ اتنا مائنڈ نہیں کرے گا. لیکن اگر کسی اور فیلڈ کا ہوگا تو وہ برا بنا سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر پرسنل کوالٹیز کیسی ہیں. لیکن یس, ایکسپرٹس ڈو سے کہ اٹ از آلویز بیٹر ٹو میری سم ون جو آپ کے ساتھ ان کوالٹیز کو جو ہے وہ شیئر کر رہا ہو. اچھا جی, اگر رشتوں کے دوران ہمیں معلوم ہو جائے کہ لڑکے کے سبلنگز میں جو بہت زیادہ اٹیچ ہوں لڑکی سے اور اس کا انفلوئنس بھی زیادہ ہو, تو اس طرح تو جو لڑکی جائے گی تو اس سے تو پھر بہت برا لگے گا, کیونکہ شادی سبلنگز کو بھی اپنے بھائی بھابھی کے میٹرز میں نہیں جانا چاہیے. ہاں جی, اگر ایسا لگتا ہے کہ بہت کلوز نٹ فیملی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو اپنی لمٹ سیٹ کرنی چاہیے. لیکن ان کو اپنا ریلیشن شپ خود بنا دینا چاہیے. کچھ باتوں پہ آپ کو ظاہر ہے پھر کسی طریقے سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسا خاندان ہے. آپ کسی کاؤنسلر کے ساتھ کچھ سیشنز لے کے ایگزیکٹ سچویشنز بتا کے پھر اپنے لیے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. میری کہیں اپنی فیملی میں کہیں انگیجمنٹ ہوئی ہے, بٹ ان کے گھر والوں کو کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, میری سوچ اور ان سے میچ نہیں ہوتی ہے, قرآن کی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں,
میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن ان کا ایسا کوئی مائنڈ نہیں. دوسرے یہ کہ میرا دل سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا اگر میں جتنا بھی خود کو سمجھا لوں. دیکھیں آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں. آپ قرآن کی ایکسپرٹ بننا چاہتی ہیں، وہ تو آپ کہیں پہ رہ کے بھی بن سکتی ہیں نا، اس سے وہ نہیں فرق پڑتا. وہ تو آپ آج کل تو آن لائن پڑھ کے بھی انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. تھوڑا سا آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو گروم کر لیتا ہے. لیکن جو آپ نے عقیدے کی بات کی ہے نا، اس کو آپ بہت سیریسلی لے کر چیک کریں، اور خاص طور پہ اپنی فیملی ممبرس کو کہیں چیک کریں. اگر اس میں فرق ہے تو پھر اس کے لیے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں محتاط رہیں، کیونکہ یہ دیکھیں آخرت کا معاملہ بھی ہوتا ہے. آگے بچوں کو بھی آپ نے بہت کچھ سکھانا ہوتا ہے. تو میرے کہنے پہ نہیں آپ کہیں گی جا کے کہ جی ہم رشتہ توڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ عقیدے کی کیا امپورٹنس ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے گھر والے کتنی بات جانتے ہیں. کسی اسکالر کے پاس لے کر جائیں اور ایگزیکٹ باتیں ڈسکس کریں. How can we get to know if someone has emotional issues? Is there a certain way, such as to ask certain type of question to know how they you actually are? جی ایموشنل ایشوز کے لیے ہم ایک تو دیکھتے ہیں کہ ان کی سلیپ کیسی ہے، ان کی باقی روٹینز کیسی ہیں. پھر جہاں وہ کام کرتے ہیں پڑھتے ہیں وہاں پہ پوچھتے ہیں کہ جب کوئی اسٹریسفل سچویشن آتی ہے تو ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. پھر ہم ان کو جونیئرز کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ کیسے رہتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی میری بات نہیں سمجھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو دیکھیں ہوتا ہے. یہ جب لوگ مجھے کہتے ہیں کوئی بھی میری بات نہیں سمجھتا، تو یا تو ہم صحیح طرح سے اپروچ نہیں کر رہے ہوتے یا صحیح فرد کو اپروچ نہیں کر رہے ہوتے. کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے جو کہ اس بات کو سمجھ کر تو ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو ہم اگر ان سے بات کریں اور عقل مند طریقے سے بات کریں تو ضرور فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. سم ٹائمز ہماری اپنی فیملی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن ڈسکشن سے ہی ٹھیک ہوگا. لیکن فیملی ویسے ہی فیملی ہمارے لیے دیکھے. جی آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میرے یہ کرائیٹیرین ہے، ٹھیک ہے. چاہے آپ کی فیملی کسی اور طریقے سے دیکھتی ہیں، لیکن آپ اس بات پہ ان کو بتائیں کہ میں ان چیزوں پہ میرا کمپرومائز نہیں ہے نا. اور گھر والوں کو بتائیں کہ بجائے اس کے میں بعد میں آپ کے پاس مسائل کے ساتھ آؤں، آپ بھی تنگ ہوں اور میں بھی تنگ ہوں، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم پہلے یہ کوشش کر لیں کہ ہم اسی قسم کی فیملی میں جائیں جو کہ ہماری اس بات کو سمجھیں اور ہم پھر اس سے ڈیلنگ جو ہے وہ صحیح طرح سے کر لیں. یہ تو ہم نے کرائیٹیرین دیکھ لیے، لیکن ہم نے اب کون سے سکلز پیدا کرنے ہیں. لیکن ابھی ایک لسٹ ہے میرے پاس جو ابھی میں نے آپ کو ڈسکس کر کے ختم کرنی ہے. اس لسٹ کو ہم نے کمپائل کرنا ہے. کچھ میں نے آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹرز دینے ہیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.